ایسا راست باز تاجر آج آپ کو میں دکھاتا ہوں، ایسا دیانتدار تاجر جس کی زبان میں صداقت اور جس کے کام میں دیانت، اور وہ تاجر حضرت محمد کریم علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں دغا بازی نہ ہو، اور مومن کی شان یہی ہے، المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مذہب صرف عبادات کا نام نہیں ہے، مذہب میں عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، تہذیب و تمدن، یہ تمام چیزوں کا نام مذہب ہے۔ اگر آپ نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادات، تسبیحات، اللہ کی تقدیس و تکبیر و تعلیل میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ معاملات کے اندر کھوٹے ہیں، تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو مفلوج ہے۔ دین کے اندر جہاں آپ کی عبادات مکمل ہوں، وہاں معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مومن وہ ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اسی بات کا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج کل یہ تصور ہے کہ بازار میں بیٹھ کر صحیح تجارت، سچی تجارت نہیں ہو سکتی، بازار میں بیٹھ کر سچ نہیں بولا جا سکتا، کچہری میں جا کر سچ نہیں بولا جا سکتا۔ اگر کچہری میں بھی سچ نہیں بول سکتے، بازار میں بھی سچ نہیں بول سکتے، تو ایمان کہاں ہے؟ سچ پھر کہاں بولیں گا؟ یہی تو وہ جگہ ہے کہ کچہری میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ایک طرف باپ ہو، ایک طرف بھائی ہو، ایک طرف بیٹا ہو اور ایک طرف آپ کی گواہی و سچائی میں باپ، بیٹے، بھائی قرابت کو نہ دیکھیں، اللہ کے نظریہ انصاف کو دیکھیں، یہی تو ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور سچ بازار میں بھی، اگر بازار میں سچ نہیں تو کہاں سچ ہے؟ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، تجارت کا کام کرنے والا اگر سچ بول کر تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو نبیین اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ حالانکہ اپنا پیٹ پال رہا تھا، اپنا کاروبار کر رہا تھا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نبیین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ معززین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کمال ہے۔ ایمان سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، نبوت کا دور پانے سے پہلے، دو صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور قبیلہ مخزوم کے حضرت قیس، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے لمبا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی، اللہ کی کبریائی کی قسم پورے عرصہ تجارت اور معاملاتی زندگی میں ایک دن بھی ہم نے حضور کو جھوٹا نہیں پایا، ایک معاملہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مخدوش اور معیوب نظر آتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی آ کر آنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر وہ ماننا پڑتا تھا بغیر دعوت تبلیغ کے، کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم محمد کی جبین میں صبح کا سویرا نظر آتا ہے۔ ایسی صداقت، ایسی لمعانیت، ایسی سچائی ہے پیغمبر کے زمانے۔ یہ معاشرت کے لیے حضور کا نمونہ ہے۔ طارق ابن عبداللہ قریش کے معززین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں سوق مکہ کی بازار میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھے نہیں تعارف تھا۔ مکہ کی بازار میں نے رأیت رجلا ابیض الوجه، حسین خوبصورت انسان، شفاف چہرے والا ایک بندہ دیکھا جو جاتا ہوا آواز لگا رہا تھا یا ایھا الناس، قولوا لا
الہ الا اللہ تفلحون یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، زبان سے تصدیق کر لو، دل سے تفلحون، میرے اللہ کی قسم تم کامیاب ہو جاؤ گے. زبان سے مکے کی بازار میں یہ اعلان و آواز لگاتا ہوا جا رہا ہے. ثم رأيت رجلا عقبه، ایک اور آدمی کو میں نے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوا دیکھا جس کی جھولی میں پتھر تھے اور وہ پتھر مارتا ہوا جا رہا تھا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا. لوگ باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک کہنے لگا یہ جو اگلا ہے یہ بنو ہاشم خاندان سے ہے، اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام محمد ہے، انہو دعا النبوہ، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اگلا تو وہ ہے. اور پچھلا کون ہے؟ ان کا اسمہ عبد العزہ عمہ، پچھلا ان کا چچا عبد العزہ ہے جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، اور وہ پتھر مار. طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں کافی سال گزر گئے، بات بھول بھلا گئی، ذہن میں نہ رہی. کافی سالوں کے بعد میں اور میرا ساتھی مدینہ گئے، اور مدینہ میں چلتے چلتے اور کبھی سفر اونٹنی پر کرتے ہوئے ہم مدینہ کی حدود کے قریب پہنچے، تھک گئے، منہ ہاتھ دھویا اور کچھ کھایا پیا. تو ہم نے ایک آدمی دیکھا جو ہمارے پاس آ رہا تھا قریب سے. میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کہا یار یہ حسین چہرے والا بندہ، اس کو میں کہیں دیکھ چکا ہوں پہلے. میرے ساتھی نے کہا ہاں میں بھی ساتھ تھا، مکہ کی بازار میں یہی بندہ تو اعلان کر رہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ وہی بندہ ہے. طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں ہمارے قریب ہوا، آ کر سلام کہا اور کہا کہ جوانوں کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدینہ میں. کس کام کے لیے؟ ہم نے کہا یہ اونٹ ہے، سرخ اونٹ، بڑا قیمتی اونٹ ہے، اور ہم کچھ کھجوریں لینا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا ان کھجوروں کے بدلوں میں. بس اتنی بات کہی. ہمارے ساتھ قبیلے کے سردار کی بیگم بھی ہودج اپنے کجاوے میں تھی، وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا کجاوا. انہوں نے کہا اچھا کتنی کھجوریں؟ اتنی کھجوریں اس اونٹ کے بدلے میں. اس بندے نے دوسرا لفظ نہ بولا کہ جی یہ تھوڑی ہیں، زیادہ ہیں کیا؟ زیادہ ریٹ مانگ لیا آپ نے؟ ہم سے وہ اونٹ لیا اور چل دیا کہ اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں میں آپ کے لیے، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں میں کر دیتا ہوں آپ کے لیے. تو وہ آدمی جب اوجل ہو گیا ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ خراب کام ہو گیا، بندہ اوجل ہو گیا، ہم نے اونٹ دے دیا، پتہ نہیں کدھر کرے گا کہاں کرے گا، کوئی پوچھا آتا پتہ نہیں، کھجورے لا کر دے گا ہمیں، یہ کیا ہو گیا؟ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کی بیگم نے ہودج سے آواز دی. انہوں نے کہا طارق پریشان نہیں ہونا، یہ بندہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا. اس بندے کے چہرے کو میں اوپر کجاوے سے دیکھ چکی ہوں. لات و عزا اور حبل و عزا کی قسم، کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کی قسم، اس بندے کی پیشانی میں صداقت کے آثار موجود ہیں. اگر یہ بندہ تمہیں اونٹ واپس نہ کرے تو تمہارے سردار کی بیوی تمہیں اپنی طرف سے اونٹ دے گی. میرے محبوب کے چہرے میں ایسی دیانت اور صداقت اور سچائی تھی کہ کافر بھی دیکھ لیتے تھے کہ ہاں ضدیت، بغض و عناد میں دعوت کو نہ ماننا اور بات ہے، مگر میرے نبی کی صداقت کو چھپا نہیں سکتے. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آگے چلے تو ایک اور بندہ دوڑتا ہوا آیا. انہوں نے کہا جی رسول خدا آپ کو بلا رہے ہیں، اور رسول خدا نے یہ کھجوریں دی ہیں، اونٹ کے بدلے میں یہ تول لو، اور یہ علیحدہ کھجوریں ہیں، تم مہمان ہو، یہ میرے محمد، میرے حبیب، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین کی طرف سے یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے کہ تم مسافر ہو، پیٹ بھر کر کھاؤ، یہ میرے محبوب کی طرف سے. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں ہم آگے چلے تو ہم نے جا کر اس بندے کو دیکھا
کہ مسجد نبوی میں اسی منبر پر کھڑے ہوئے تھے. مسجد نبوی میں وہ منبر کیا تھا؟ کھجور کا ایک تنا. کھجور کے ایک تنے پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. لوگوں، معاملات زندگی کرنے ہیں تو انہیں کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، لا رہبانیت ہے اسلام، مگر معاملات زندگی میں سچائی کی لین اختیار کرو، صدقہ اللہ کی راہ میں دیا کرو، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. حضور نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ اسی میں نجات ہے. بچو جھوٹ سے، الکذب یفضح، جھوٹ رسوا کر دیتا ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں، یہ خطبہ دے رہے تھے کھجور کے تنے پر. یہ کھجور کا تنا، کھجور کا تنا یہ وہی ہے جو آج ریاض الجنہ میں اسطوانہ حنانہ کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ کھجور کا وہی تنا ہے. قربان جائیے، جس چیز کا تعلق، جس چیز کی نسبت میرے حبیب سے ہوئی، اللہ کریم نے اس کی محبت، حضور کی محبت اس چیز کے دل میں ڈال دی. یہ وہی تنا ہے کھجور کا کہ جب صحابہ نے منبر بنایا، آپ منبر پر بیٹھے، فصاحت النخلہ کصیاحت الصبی. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں یہ وہ کھجور کا وہی تنا تھا کہ وہ کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ ہجرت کی باتیں تھیں. تنا کہہ رہا تھا اللہ کے پاک حبیب، آپ کا وجود مسعود، آپ کا نور و منور جسم میرے اوپر ہوتا تھا اور آپ خطبہ دیتے تھے، آج میں آپ سے جدا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا، دبایا، جسم سے لگایا اور اس کے بعد چپ ہوا. آپ نے فرمایا لو لم احتضن لصحت الى یوم القیامہ. یہ میری محبت میں اگر میں اس پر ہاتھ نہ رکھتا تو محمد کی محبت میں قیامت تک یہ روتا رہتا. حضور کی جدائی. حضور اسی تنا پر، اسی کھجور کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے. طارق بن عبداللہ کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کریم کے رخ انور کو یوں دیکھا، چند باتیں سنی، مجھ سے پیچھے قدم نہ اٹھائے گئے. میں نے ساتھی سے کہا واللہ ما زلت، خدا کی قسم میں نہیں ہٹ سکتا، میں قدم نہیں بڑھاؤں گا، یہ میں منبر سے اترے میں نے کچھ بات کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، طارق بن عبداللہ قریب ہوئے، فرمایا ہم آئے تو کھجورے لینے کے لیے تھے، مگر اللہ نے آپ کے سینے سے ہمیں ایمان عطا کر دیا ہے. اے محمد، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ تلقین کریں نہ کریں، دعوت دے نہ دیں، تبلیغ کریں نہ کریں، آپ کے چہرے کی صداقت، معاملات کی دیانت کو دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر تجارت کے معاملہ کو اپنایا، اور آج کی دنیا کے لیے سبق ہے، کام کوئی برا نہیں ہوتا، اس کام میں برائی ہم خود پیدا کر دیتے ہیں. آج بازار میں کیا کچھ ہوتا ہے، خریداری کے لیے آپ جائیں، تاجر سے، کپڑے کے تاجر سے پوچھیں یہ کتنے کا، 100 روپے میٹر. قسمیں کھاتے 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 وہی چیز اگر 15 یا 20 روپے میٹر پر ملی، لینے والے کو پھر بھی شک ہوتا اس نے مجھے لوٹ لیا ہوگا. اللہ کے پاکیزہ نام کو گواہ بنا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، یہ بددیانتی کرنے والا اگر ہم اس سے پوچھیں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وہ کہے گا مسلمان، میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں. کس پیغمبر کے امتی ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. سودا کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ مسلمان کے ساتھ سودا کر رہا ہوں. افسوس ہے تیری زندگی پر، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور افسوس ہے تیرے اس نظریے پر کہ تو مسلمان ہو کر دھوکہ دے رہا ہے. افسوس ہے اس امتی پر کہ امتی محمد کریم کا ہو جس کے پیغمبر کی دیانت کا یہ حال اور کمال ہے، اور دھوکہ مسلمان کو دے رہا ہے. حضور نے فرمایا المومن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. آج 1 روپے کی ڈنڈی لگا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، یا جتنی بھی آپ پیسے میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں، تو سمجھتا ہے میں نے کما لیا، تو برباد ہو گیا.
اگر تو نے 100 روپے جھوٹ کا کما لیا تو ایمان سے سینے کو خالی کر دیا تو نے، کون سی کمائی کی ہے تو؟ دیکھتے نہیں شعیب علیہ السلام کی امت تباہ ہو گئی، مدین کے رہنے والے پیغمبر شعیب علیہ السلام اللہ کا نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہیں، خود پیغمبر، داماد پیغمبر، اور وہ جلیل القدر پیغمبر جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کو، لیکن پوری کی پوری امت تباہ ہو گئی۔ کیوں تباہ ہو گئی؟ کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کپڑے کی پیمائش میں کمی اور تول میں کمی، اس جرم کی بنا پر اللہ کریم نے اس امت کو تباہ کر دیا۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسی قوم کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خود تو پورا لیتے ہیں دوسرے کو کم دیتے ہیں۔ ویل ویل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی ہلاکت بھی، اور ویل آپ نے فرمایا جہنم کے طبقات میں سے، جہنم کے طبقات میں سے۔ ویل جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے باقی طبقات جہنم دن میں 1000 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ اس سے بچا۔ اب بتاؤ کما لیا کہ جہنم کے طبقات جس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والا بددیانت، ویل اس کے لیے جہنم کا وہ طبقہ ہے۔ کما لیا۔ آج سارے کے سارے کہتے ہیں جی نہیں، دین کی رکاوٹ میں مولوی ہے، دین کی رکاوٹ میں عالم ہے، دین کی رکاوٹ میں یہ جو دین والے ہیں۔ آپ کو پگڑی اور داڑھی بری لگ رہی ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بازار کے اندر اگر ایک نو مسلم اگر پریچنگ سے یا اپنے ریسرچ تحقیق و تبیین سے مطالعہ سے مسلمان ہو کر نو مسلم بازار میں جاتا ہے تو بازار کے ایک سرے سے آخری سرے تک پہنچنے سے پہلے دوبارہ کافر ہو جائے گا، مرتد۔ اس لیے کہ جب مسلمان کو دیکھے گا کہ وہ اتنی جھوٹ بول رہا ہے، اتنی بددیانتی کر رہا ہے، ایک چیز کا ریٹ ایک دکاندار ایک بتا رہا ہے، دوسرا بتا رہا ہے اور ریٹ بتا رہا ہے، تو وہ تو کہے گا اچھا یہ مسلمان ہے، ان مسلمانوں سے میں وہی کفر پہلے والا اچھا واپس ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا عیسائی وہ اپنے ملک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، آئرلینڈ میں، انگلینڈ میں وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور محمد کریم کا امتی جھوٹ بول رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ ہاں، اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے میں اقرار کرتا ہوں کم علم مولوی، جاہل پیر اور بددیانت بازاری تاجر یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر کوالیفیکیشن ہر دفتر کے لیے، ہر عہدے کے لیے ضروری ہے۔ ایک کلر کے لیے بھی کوالیفیکیشن ہے، یہ پڑھا ہوا ہو، یہ ہو، اتنی تجربہ، اور اس محراب و منبر کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں۔ اس کو اذان دے سکتا ہو اور ختم پڑھ سکتا ہو مردے والا، بس وہ مولوی، دین کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے جاہل پیر مخلوق خدا کو جو اپنے سجدے کرا رہا ہے، حالانکہ اس کا کام کیا تھا کہ ایک رہزن کو کلمہ، دعوت، تبلیغ، علم اور عمل، فقاہت اور ولایت سے وہ رہبر بنا دیتا، نہیں اس کی جیب پر اس کی نظر ہے، اس کے دل پر نظر نہیں ہے۔ اس نے بھی بیڑا کر دیا معاشرے کے اندر۔ معززین، اگر دیکھ لیجئے نقصان کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ پوچھا، علم ہے نہیں، لوگوں کو غلط بتا دیا اور ہر آنے والے بندے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حضور اکرم کے امت کے بیڑے سے حضور سب لوگوں کو نکال رہا ہے جاہل مولوی جس کو علم نہیں، اور ہمارے نزدیک سب پتہ ہے کیونکہ ہمیں ذوق جو نہیں علم کا، ہمیں صداقت کا پتہ جو نہیں۔ تو جہاں مولوی بھی خراب کر رہا ہے، پیر بھی خراب کر رہا ہے،
وہاں ماننا پڑے گا آپ کو کہ بازار میں بیٹھا ہوا اونچے لیول کا تاجر ہو یا چھوٹے طبقے کا دکاندار، کریانہ کا سٹور ہو اس کا یا بڑے پیمانے کی تھوک کی دکان، وہ بھی شام کو جب واپس آتا ہے گلے میں پیسے کا حساب کر کے کمائی تو کر کے آ رہا ہے لیکن ایمان سے فارغ ہو کر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے، واپس آ کر حضرت میسرہ نے، حضرت خدیجہ کے غلام نے میرے محبوب کی کیا رپورٹ دی، یہ کیسا تاجر تھا، کیسا راست باز، کیسا دیانتدار۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔